پارٹ نمبر 2، ناول نروان کی تلاش، پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میں بتا چکا ہوں اس کام سے نمٹنے کے بعد ہی میں تم سے ملاقات کروں گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ کے آدمی کو کس طرح پہچانوں گا؟ تمہارے کوٹ میں سیاہ گلاب مل سکتے ہیں؟ بیچ؟ ہاں، اس کے کالر میں مصنوعی گلاب ہوگا۔ بہت بہتر، نک سٹیورٹ نے کہا، اور پھر ضروری گفتگو کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر قبل جو سنسنی خیز لمحات پیدا ہو گئے تھے ان کا تاثر میرے اوپر ذرا برابر نہیں تھا۔ میں پارک سے نکل آیا اور پھر ایک اور ٹیکسی پکڑ کر چل پڑا۔ ٹیکسی پر میں یوں ہی وقت گزار رہا تھا اور پھر دوپہر کو 1:30 بجے کے قریب اس ہوٹل کی طرف چل پڑا جس کے بارے میں نے سردارے کو ہدایت دی تھی۔ گرے فاکس ایک خوبصورت ہوٹل تھا۔ گو میں بدلی ہوئی شکل میں تھا لیکن سردارے نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ خیریت استاد؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، شکر ہے۔ میں ڈیزائن بدل جانے پر غور کر رہا تھا۔ ویٹر کو بلاؤ، سخت بھوک لگی ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور سردارے نے چٹکی بجا کر ویٹر کو اشارہ کیا اور ویٹر ادب سے قریب پہنچ گیا۔ مینیو؟ سردارے نے کہا اور ویٹر نے مینیو سامنے کر دیا۔ ہم لوگوں نے پینسل سے نشانات لگائے اور ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ بتایا نہیں استاد؟ سردارے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا سردارے؟ میک اپ اتارنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تھامسن کے ساتھیوں نے گیلے پر ریڈ کیا تھا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اوہ، سردارے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا استاد؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ ٹھائیں ٹھوئیں ہوئی تھی کیا؟ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی۔ ویسے وہ مقامی انتظامیہ کے لوگ تھے۔ اور تھامسن کے ساتھی؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملات کافی دلچسپ ہیں۔ سردارے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ویٹر آ گیا اور اس نے ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں سرو کرنا شروع کر دی۔ میں خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سردارے بھی کھا رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر غیر غور و خوض کے آثار تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں استاد، کوئی خاص بات نہیں، مگر اب پروگرام کیا ہے؟ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے؟ میں نے سردارے سے پوچھا۔ ہے استاد۔ کیا؟ بس اس کے گھر میں گھس جائیں، پہلے اسے قتل کر دیں، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، سردارے نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ در حقیقت سردارے اسی قسم کا آدمی تھا، پہلے کرو پھر سوچو۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے استاد؟ سردارے، جو لوگ ہماری تلاش میں آئے تھے وہ تھامسن کے آدمی تھے، یہ بات تو طے ہے۔ ٹھیک ہے استاد، انہیں گیلے تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہ کرنا پڑا ہوگا؟ کیا وہ یوں ہی ناک کی سیدھ میں چلے آئے ہوں گے؟ تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ انہوں نے انتہائی جانب شانی سے ہمارے بارے میں تحقیقات کی، تب کہیں جا کر وہ گیلے پہنچے ہوں گے۔ تو اس دوران کیا تھامسن کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جیکسن کو قتل کرنے والے بھی ہم ہی ہوں گے؟ یقیناً اس نے معلوم کر لیا ہوگا۔ تو اب کیا وہ اتنا بے وقوف ہے کہ یہ معمولی سا اندازہ بھی نہ لگا سکا ہوگا کہ ممکن ہے ہم نے جیکسن سے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہو؟ اوہ، تمہارے خیال میں استاد اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہوگی؟ سردارے نے کہا۔ ممکن ہے، ممکن تو ہے استاد، مگر کیا اس خیال کے تحت اسے تلاش بھی کیا جائے گا؟ ضرور کریں گے سردارے، مگر ایک وقفے کے بعد۔ میرے خیال میں ہمیں اس دوران صرف تفریح کرنی چاہیے، تھامسن کو محنت کرنے دو۔ اوہ جی استاد، جب تفریح ہوگی تو شاندار ہی ہوگی۔ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوئٹزرلینڈ بہترین جگہ ہے، میں نے وہاں سوٹ بک کر لیا ہے، ایک ڈبل روم میں 3 فش میں بھی لے لیا ہے، یہ درمیانے درجے کا ہوٹل ہے۔ بہت عمدہ۔ ویسے اب ہم گیلے سے سامان نہ اٹھا سکیں گے۔ اوہ، پھر کیا کریں گے استاد؟ بازار موجود ہے، مختصر سامان خرید لیں گے۔ بڑے اخراجات ہوتے ہیں استاد، سردارے نے کہا۔ اوہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرا تفریحی الاؤنس اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا میں خرچ کرتا ہوں، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور سردارے گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ خاموشی سے کھاتے رہے، پھر کافی پینے کے بعد سردارے نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مجھے سگریٹ آفر کی اور ہم تمباکو نوشی کرنے لگے۔ چنانچہ ہمیں ان تفریحی دنوں کا پروگرام طے کر لینا چاہیے، میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ استاد ہے، سردارے نے مسکا مارا۔ تم نے سوئٹزرلینڈ کی بات کی تھی؟
ہاں استاد، وہیں چلو، میں نے کہا، اور سردارے نے ویٹر کو بل کے لیے اشارہ کیا۔ بل ادا کر کے ہم باہر نکل آئے اور پھر میں نے سردارے سے کہا، ایک گڑبڑ ہو گئی سردارے۔ کیا استاد؟ تمہیں بھی اپنا میک اپ تبدیل کرنا ہے؟ ہاں، ان حالات میں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تم میک اپ بدل لو۔ کس نام سے روم بک کرائے ہیں؟ ایڈورڈ فورک اور گراہم فورک۔ ویری گڈ، ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے دوست نے ہمارے لیے کمرہ بک کرایا ہے۔ آسان سی بات ہے، سردارے نے کہا اور پھر پلاسٹک کا ایک پیکٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پلاسٹک فیس، انہیں لگا کر ہم گلفام بن جائیں گے۔ میں نے ان کے استعمال کا پورا طریقہ سیکھ لیا ہے، نہایت آسان، مضبوط اور کارآمد، بالکل شکل بدل جاتی ہے۔ اوہ، تو پھر پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی۔ کیا استاد؟ تم کسی سنسان جگہ یہ میک اپ اتار دو، اصلی شکل میں ہم تریکرش چلیں گے، وہاں سے چہرے تبدیل کر کے سوئٹزرلینڈ میں داخل ہوں گے۔ ویری گڈ، سردارے نے ایک ٹیکسی روکتے ہوئے کہا اور پھر ہم ٹیکسی میں تریکرش چل پڑے۔ راستے میں سردارے نے خاموشی سے میک اپ اتار دیا، ڈرائیور نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور جب ہم نے تریکرش کے سامنے اتر کر بل ادا کیا تب بھی اس نے حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ہمارے چہروں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ تریکرش معمولی درجے کا ہوٹل تھا، لیکن نہایت نفیس اور کشادہ کمرے تھے، صاف ستھرے، ضروریات زندگی سے آراستہ۔ مجھے تو کافی پسند آئے۔ بہرحال یہاں ہم نے پلاسٹک کے خدوخال چہروں پر چپکائے، نہایت نفیس چیز تھی، چہرے پر کوئی بار بھی نہ ہوا اور ہماری شکلیں مقامی لوگوں کی طرح ہو گئیں۔ پلاسٹک اتنا ہلکا تھا کہ مسامات بھی نہیں چھپتے تھے، صرف خدوخال بدل جاتے تھے اور رنگ میں ہلکی سی تبدیلی ہو گئی۔ خدوخال واقعی بہت حسین تھے اور ان سے سرداری کی ذہانت بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے دونوں ماسک کسی قدر یکساں خرید لیے تھے، یوں ایڈورڈ فورک اور گراہم فورک والی بات بھی نبھ گئی تھی۔ بہرحال اس تبدیلی سے میں بہت مطمئن تھا۔ تب ہم نے چہرے بدلنے کے بعد کافی طلب کی اور ویٹر پہلی بار ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لیے بہرحال ہمارے چہرے اجنبی تھے۔ کافی آرڈر کا لے کر وہ چلا گیا۔ 3:30 بجنے والے ہیں سردارے۔ کافی پینے کے بعد تم کسی ایسی جگہ جاؤ گے جو تمہارے لیے جانی پہچانی ہو۔ کسی ایسی جگہ کا نام بتاؤ جو تم نے دیکھی ہو۔ بہت سی جگہ ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ سردارے نے پوچھا۔ ان تفریحات کے لیے ہمیں مقامی کرنسی کی ضرورت تو ہوگی۔ یقیناً، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کرنسی ہمیں 4 بجے مل جائے گی۔ اوہ، اور تم اسے وصول کرنے کے لیے جاؤ گے؟ بہت خوب۔ کون سی جگہ مناسب رہے گی؟ بڑا گھنٹہ گھر۔ ٹھیک ہے، میں فون کیے دیتا ہوں۔ تم کوٹ میں کالا گلاب ہوگا اور تم ایسی آدمی کو طلب کرو گے جس کے کوٹ میں کالا گلاب ہوگا۔ اگر کسی دوسرے کے کوٹ میں بھی ہوا تب؟ سردارے نے پوچھا۔ تم اس سے پوچھو گے کہ کیا مسٹر نواز آپ کے دوست ہیں؟ اوہ بہتر، بس میں کر لوں گا۔ واپس یہی آؤں گے، اس کے بعد ہم تھوڑی سی خریداری کریں گے۔ اوکے چیف، سردارے نے کہا۔ کافی آ گئی اور ویٹر کے جانے کے بعد میں ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا جو کمرے میں موجود تھا۔ فون پر میں نے نک اسٹیورٹ کے نمبر ڈائل کیا اور تھوڑی دیر میں اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، نک اسٹیورٹ بول رہا ہے۔ نواز، میں نے کہا۔ جناب حکم کریں۔ نک نے خوش اخلاقی سے کہا۔ بڑا گھنٹہ گھر، میں نے کہا۔ مناسب جگہ ہے، 4 بجے وہاں زیادہ رش بھی نہیں ہوتا۔ اوکے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سردارے کافی پیتے ہوئے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں پھیر لی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سوچ رہے تھے سردارے؟ کچھ نہیں باس۔ آخر کچھ تو، میں نے اصرار کیا۔ بعض اوقات تمہاری شخصیت بہت پراسرار ہو جاتی ہے استاد، یقین کرو۔ میں تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ کیا سوچتے ہو؟ یہی کہ نہ جانے تم کیا ہو، نہ جانے تم دنیا میں کون سا مشن پورا کر رہے ہو، تمہاری پہنچ کہاں تک ہے۔ اوہ، میں ہنسنے لگا۔ میں نے سردارے کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کافی پینے کے بعد سردارے کے آخری بار ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں شکل دیکھی اور پھر مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میں نے بقیہ وقت کمرے میں ہی گزارا۔ ایک آرام کرسی پر میں دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی اور ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ ہر وقت کچھ سوچتے رہنے سے ذہن بھی تھک جاتا ہے اور قوت کارکردگی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی پرسکون رہنا چاہیے۔ آنکھیں بند کیے کہ مجھے نیند آ گئی اور پھر اسی وقت آنکھ کھلی جب سردارے اندر داخل ہوا۔ ارے، آپ یہیں بیٹھے ہیں استاد، اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور میں چونک پڑا۔ پھر میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم واپس آ گئے؟ ہاں، سردارے نے سیاہ رنگ کا ایک بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، کوئی دقت تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ بہت عمدہ آدمی ہے، تمہارے بے حد مداح ہیں۔ اس نے مجھے چائے کی پیشکش کی اور میری کافی معذرت کے باوجود اصرار کر کے مجھے چائے پلائی۔ اس دوران وہ تمہارے بارے میں ہی گفتگو کرتا رہا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں دیکھا ہے، میری کیا حیثیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنا لباس درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ضروری باتیں بتا دی، مثلاً تمہاری عمر کے بارے میں سن کر وہ حیران رہ گیا۔ کافی دیر تک تو اس نے یقین ہی نہیں کیا کہ تم کوئی جوان آدمی ہوگے۔ وہ تمہیں درمیانی عمر کا کوئی خرانچ سمجھتا تھا اور تم نے مجھے ہیرو بنا دیا۔ تم نہ جانے کتنے لوگوں کے ہیرو ہو استاد، میں کیا بتاتا، سردارے نے محبت سے کہا اور میں ہنس پڑا۔ پھر ہم نے لباس وغیرہ درست کیے، کرنسی نکال کر جیبوں میں ٹھونسی، بچ گئی تو بیگ ساتھ لے لیا اور پھر وہاں سے نکل آئے۔ ٹیکسی ہمیں لے کر بازار چل پڑی اور ہم بازار میں اتر گئے۔ خریداری مختصر کی تھی، چند اعلیٰ درجے کے سلے سلائی سوٹ اور دوسری کچھ ضرورتوں کا سامان، اور پھر اس سامان کے ساتھ ہم سویٹر پہنچ گئے۔ سویٹر کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، گیلے کے ماحول میں سنجیدگی تھی۔ سویٹر شوق رنگوں سے بسا ہوا زندگی سے بھرپور ہوٹل تھا، قدم قدم پر جدت کی گئی تھی، گویا سویٹر نوجوانوں کا ہوٹل تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر ہم نے مسٹر ایڈورڈ فورٹ اور گراہم فورٹ کا نام بتایا، بغیر کسی چھان بین کے ہمیں چابی مل گئی۔ کمرہ دیکھ کر آنکھیں کھل گئیں۔ دیواروں پر افریقہ کے قبائل دیوتاؤں کے مجسمے، مراکو کا بنا ہوا قیمتی فرنیچر، سرخ ایرانی قالین، ہاتھی دانت کی منقش میز اور ایسی ہی نادر چیزوں سے آراستہ۔ بہت خوب، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ واقعی میں بہت عمدہ ہے، سردارے نے بھی تعریف کی۔ اور اب ذہن سے دوسرے خیالات نکال دو، چند روز صرف تفریح ہی ہوں گی۔ میں نے کہا۔ استاد زندہ باد، سردارے نے نعرہ لگایا۔ شام جھک آئی تھی، موسم خوشگوار رہا تھا، اس لیے ہوٹل کے باہر کی سڑکیں رنگین ہو گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہوں۔ ویٹرس کا کیا نظام ہے؟ میں نے پوچھا۔ دیکھا نہیں استاد، ویسے استاد یوٹی صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج کا طے تھا اس سے، لیکن اب تو ہماری شکلیں بھی بدلی ہوئی ہیں۔ اس سے کیا غرض، یہاں بہت سی مل جائیں گی، ویٹر کو بلاؤ۔ اور سردارے نے گھنٹی بجا دی، لیکن ایک خوش سلیقہ نوجوان کے داخلے پر ہم مایوس ہو گئے۔ کافی، میں نے کہا اور وہ ادب سے سر جھکا کر چلا گیا۔ الو کے پٹھے ہیں، سارا حسن خاک میں ملا دیا، سردارے نے کراتی ہوئی آواز میں کہا اور میں ہنس پڑا۔ کیوں نہ کافی نیچے پی جائے استاد، سردارے نے تجویز پیش کی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ پھر بلاؤں؟ میں نے گردن ہلا دی۔ سردارے نے دوبارہ گھنٹی بجا کر ویٹر کو طلب کیا اور کافی کا آرڈر کینسل کر دیا۔ اس کے بعد ہم تیاریاں کر کے نیچے اتر آئے۔ ہوٹل کا ریفریشمنٹ ہال میں کافی لوگ موجود تھے۔ ایک ویٹر نے ایک میز کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہم بیٹھ گئے۔ استاد، سردارے بیٹھے بیٹھے آہستہ سے بولا۔ میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ بائیں سمت، سردارے نے آہستہ سے بولا۔ کیا ہے بائیں سمت؟ قیامت، سردارے نے جواب دیا۔ دیکھتا ہوں ابھی، میں نے کہا۔ پھر چند لمحات کے بعد میں نے اس کی طرف نگاہ ڈالی اور دیکھتا رہ گیا۔ خوش لباس عورت تھی، بے پناہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن بے پناہ پرکشش ضرور تھی۔ وہ مقامی تھی، خد و خال بتاتے تھے۔ میری نگاہ اس سے ملی تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی ہے استاد؟ عمدہ، میں نے جواب دیا۔ مسکرا بھی رہی ہے۔ سردارے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، البتہ دوسری بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ پھر مسکرا دی اور جواب میں نے اسے خفیف سا اشارہ کیا۔ اس نے اس اشارے کا جواب دیا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہمارے پاس آ گئی۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے فرینچ میں کہا۔ شوق سے، میں نے کہا۔ معاف کیجیے گا، ہم نے تعارف حاصل کرنے میں تکلفات سے کام لیا ہے، بعض اوقات یہ اندازہ خود کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ویسے آپ مقامی باشندے ہیں؟ نہیں۔ مجھ سے اندازے کی غلطی ہوئی، اس لیے میں نے پوچھا۔ آپ نے فرینچ ٹھیک نہیں بولی تھی، میرا مطلب ہے لہجے کا فرق تھا۔ جرمن بولتے ہیں آپ؟ انگلش زبان آسان ہوتی ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے خدا، آپ برٹش ہیں؟ آپ کے خد و خال سے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ متحرانہ انداز میں بولی اور میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ برطانوی لوگوں کی تہذیب کی داستانوں میں بہت متاثر ہوں۔ کیا آپ لوگ اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے؟ میں ایڈورڈ فورک ہوں اور یہ میرے چھوٹے بھائی گراہم فورک۔ ہاں، آپ کی شکلوں میں مشابہت ہے۔ مجھے فرخندہ کہتے ہیں، مصر سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اب تقریباً 6 سال سے برن میں مقیم ہوں۔ یہیں کی نیشنلٹی ہے میرے پاس۔ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ شکریہ، آپ بہت خاموش طبع معلوم ہوتے ہیں مسٹر گراہم، اس نے سرداری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیران ہوں کہ آپ دوسری زبان کس طرح آسانی سے بول لیتی ہیں، سردارے نے جواب دیا۔ میں نے بہت سی زبانیں سیکھی ہیں، یہ میری بانی ہے۔ ویسے میں نے آپ کے وطن میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن بہت مختصر عرصہ وہاں رہی، اس نے مسکراتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہا۔
آج سے مل کر واقعی دلی مسرت ہوئی فرخندہ خاتون، سردارے بولا۔ میں گہری نگاہ سے ان فرخندہ صاحبہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ہے کیا چیز؟ بظاہر تو بڑی پروقار اور سلیقے دار نظر آتی ہیں، لیکن آپ لوگ برن میں کب آئے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ کوئی کاروباری غرض تھی؟ نہیں، سیاحت۔ خوب، خوشحال ہیں۔ سیاح دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا پھٹے ہوئے لباس والے بے حال لوگ جو زندگی کو بے مقصد سمجھ کر ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، یا پھر ایسے خوشحال لوگ جو زندگی کے حسن کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ہاں، زندگی کا حسن مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے، جیسے میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت باتیں۔ وہ مسکرا کر بولی، قیام کہاں ہے آپ کا؟ یہیں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاتون نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں اچھی دوست یا اچھے دوست اور ساتھی کے بغیر سیاحت کا مطلب نشتہ ہوتا ہے۔ ہاں، بار بار محسوس کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ برن میں آپ کو خوش آمدید کہہ سکتی ہوں، بشرطے کہ آپ پسند کریں۔ خوش نصیبی ہے ہماری، سردارے جلدی سے بولا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 3 پہ سماعت فرمائیے۔